حقیق کوئی ادیب نہیں ہو، کوئی شاعر نہیں ہو کہ آپ کے سامنے سیرت کے جوہر پاروں کو بکھیروں، آپ کے سامنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور رسالت و تقدس، عدالت اور شریعت کو بیان کروں۔ میں تو یہاں نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سراؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو کملی والے کی تعریف کرنے والوں میں مجھ جیسے ناکارہ کا نام تو آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیڈلائن کو پڑھتا ہوں، جب میں گفتار نبوت کو دیکھتا ہوں، جب میں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی شرح سرخی کو پڑھتا ہوں، تو پھر میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس پیغمبر کی سیرت کو میں کہاں سے شروع کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اس پیغمبر کی سیرت کہاں سے شروع کی جائے؟ جب میں نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو میں عالم ارواح کی طرف جانتا ہوں۔ عالم ارواح میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، میں عالم دنیا میں آتا ہوں تو عالم دنیا میں حضرت آدم اسی پیغمبر کا وسیلہ دیتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے قدم اور آگے چلتا ہوں، میں دنیا میں آتا ہوں، دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر شہر بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوک پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اسی پیغمبر کے درود و سلام کے تانے نظر آتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ آپ کے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ مومن ہو اور حضور کی تعریف سن کر کے خوش نہ ہو، ارے اللہ کے نبی کی تعریف سن کر کے تو پرندے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی مدح ثنائی سن کر کے تو پہاڑ خوش ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو نبی کے چاہنے والے عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، میں دنیا کے اندر آتا ہوں، اگر میں تورات کو کھولتا ہوں تو مجھے اسی پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولتا ہوں، اسی پیغمبر کا شان و مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولتا ہوں، اسی پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں، میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو قرآن کریم میں پورے قرآن میں اسی پیغمبر کی عظمت نظر آتی ہے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، اگر میں دنیا میں آتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، نام اسی کا ہے، میں کلمے کے بعد اذان دیتا ہوں، اذان میں ذکر اسی کا ہے، میں اذان کے بعد میں تکبیر کہتا ہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں آگے نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں درود اسی پیغمبر کا نظر آتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، میں اذان کے بعد میں درود کے بعد دعا مانگتا ہوں تو دعا میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے۔ میں اگر دنیا میں آتا ہوں تو دنیا میں اگر میں بیت اللہ میں چاہتا ہوں ذکر اسی کا نظر آتا ہے، میں بیت المقدس چاہتا ہوں تذکرہ اسی پیغمبر کا نظر آتا ہے، میں وہاں سے آگے چلتا ہوں، میں روضہ رسول پر پہنچتا ہوں تو روضہ رسول پر اسی پیغمبر کے روضہ اقدس پر رحمت کا بھی برستا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، بات ہے اللہ کے پیغمبر کی عزت و عظمت اور تقدس اور ناموس کی۔ توجہ رکھنا، میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود و سلام نظر آتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں تو میرے جنازے میں بھی اسی پیغمبر کا سلام نظر آتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے چلتا ہوں، میں قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہوں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، میں اگر میدان محشر میں پہنچتا ہوں تو میدان محشر میں اس پیغمبر کی شفاعت برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، میں حوض کوثر پر پہنچتا ہوں تو حوض کوثر پر بھی اسی پیغمبر کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، میں جنت پر پہنچتا ہوں تو جنت کی زمین کے اوپر اس کملی والے کا نام مجھے چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں، میں جنت کے اندر چلا جاتا ہوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کی نہروں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کے پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتا ہوں۔
ہوں، میں جو ہے سدرۃ المنتہا کی جلیل کو دیکھتا ہوں. توجہ رکھنا سنیو، میں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. بتاؤ یہ حضور کی شان ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے ہمارے ہاں دورے قصیدے مرثیے نہیں بلکہ ہم تو حضور کی شان یوں بیان کیا کرتے ہیں. اور ایک صحابی رسول امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں اما جان حضور کی سیرت تو سناؤ. تو طیبہ کائنات نے کہا میرے صحابہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میرے پیغمبر کے یارو قرآن پڑھو. قال خلقہ القرآن، سارا قرآن تو میرے پیغمبر کی سیرت ہے. تو میں تمہیں قرآن کے دروازے پر لے چلتا ہوں. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو حضور کی سیرت سنا. ارے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، کسی مرشد کی بات نہیں ہے. اور اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں. قرآن کریم سے ہم نے پوچھا جن جن کی توجہ ہے کہہ دے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. توجہ رکھنا. آؤ میں تمہیں قرآن کی سیر کراؤں. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن حضور کی سیرت بتا. قرآن سے ہم نے پوچھا قرآن تو حضور کا نام بتا. قرآن نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، وما محمد الا رسول کہہ دیا. قرآن تو حضور کا چہرہ بتا. قرآن نے مسرحہ کہہ دیا. قرآن تو حضور کی زلفیں بتا. قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا. قرآن تو حضور کا دائیں ہاتھ بتا. قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا. ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا. قرآن تو حضور کی جبین بتا. قرآن نے والقمر کہہ دیا. قرآن تو حضور کی آنکھیں بتا. قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا. قرآن تو حضور کا سینہ بتا. قرآن نے الم نشرح لك صدرک کہہ دیا. قرآن تو حضور کا لباس بتا. قرآن نے ثيابك فطهر کہہ دیا. قرآن تو حضور کی راتیں بتا. قرآن نے قم الليل الا قليلا کہہ دیا. قرآن تو حضور کی رحمت بتا. قرآن نے وما ارسلناك الا رحمة للعالمین کہہ دیا. قرآن تو حضور کی قربانی بتا. قرآن نے فصل ربک وانحر کہہ دیا. قرآن تو حضور کے دشمنوں کا انجام بتا. قرآن نے نشانیات هو الابتر کہہ دیا. قرآن تو حضور کا مکہ بتا. قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہہ دیا. قرآن تو حضور کا یار ابو بکر صدیق کا بتا. قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به کہہ دیا. قرآن تو حضور کا سسر عمر کا بتا. قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا. قرآن تو حضور کا داماد عثمان تو بتا. قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا. قرآن تو حضور کا داماد علی المرتضیٰ تو بتا. قرآن نے تراہم رکعن سجدہ کہہ دیا. قرآن تو حضور کا سارا کاتب قرآن امیر معاویہ تو بتا. قرآن نے بأیدی سفرۃ کرام بررہ کہہ دیا. قرآن تو حضور کی بیویاں تو بتا. قرآن نے کل ازواجک کہہ دیا. قرآن تو حضور کی بیٹیاں تو بتا. قرآن نے وجا نساء النبی یا نساء النبی کل ازواجک و بناتک کہہ دیا. قرآن تو حضور کی رحمت تو بتا. قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا. قرآن تو حضور کی معراج تو بتا. قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا. قرآن تو حضور کے دام تو بتا. قرآن نے یاسین کہہ دیا. قرآن تو حضور کی جبین تو بتا. قرآن نے والقمر کہہ دیا. سنیو توجہ رکھنا. آؤ میں تمہیں قرآن سے حضور کی سیرت سناتا ہوں. حضور کی سیرت اگر پڑھنا چاہتے ہو، سوچنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا قرآن کھولو. الحمد کی ہاتھ سے لے کر والناس کی سین تک 30 پاروں کا قرآن پڑھتے جاؤ. محمد کا شان پڑھتے جاؤ. قرآن دعا سے کہہ دو سبحان اللہ. تو یہ حضور کی سیرت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اپنے جیسا. میں کہتا ہوں ابو جہل کی اولاد ہوگا جو نبی کو اپنے جیسا کہے. صرف 2 منٹ کے اندر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ ابو جہل سے کی پوری اولاد ہے. ارے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو اور میں چلے گھر تو غبار اٹھے، میرا پیغمبر چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے. ارے تو اور میں انگلی اٹھائے، لوگ کہیں انگلی اٹھائی تو انگلی کاٹ دیں گے. میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تجھے اور مجھے
مدینہ میں نہ ملے. اے وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں اور تو سوئے وضو ٹوٹ جائے, میرا پیغمبر سوئے وضو نہ ٹوٹے. اے وہ نبی تیرا اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو اور میں پیدا ہوں, خطرے کی ضرورت پڑے, میرا پیغمبر پیدا ہو, خطرے کی ضرورت نہ پڑے. ارے تو اور میں پیدا ہوں, گندگی اور نجاست لگی ہو, میرا پیغمبر پیدا ہو, نجاست سے بالکل پاک ہو. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو سکتا؟ بلند آواز سے ہمارے جیسا ہو سکتا نہیں. ہمارا تو نظریہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں ہے جو حضور کی عظمت کو توڑ سکے. اگر مزید ہو تو پھر سنو, اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھو, شمس و قمر ایک پلڑے میں, حجر و شجر ایک پلڑے میں, پہاڑ و پہاڑ ایک پلڑے میں, جنت حور و غلمان, بیت اللہ بیت المقدس, بیت عزت بیت معمور, لوح قلم لوح محفوظ, ساری کائنات کو سدرۃ المنتہا سے معلّہ, ساری کائنات کو, سارے عاملوں کو, سارے عابدوں کو, سارے پرہیزگاروں کو اٹھا کر لے آؤ, ایک پلڑے میں رکھو, اور آمنہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں رکھو. میں اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کم ہے, محمد کی ذات ساری کائنات سے ہے. وقت کی قلت کی بنا پر میں یہیں پر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے. حیات باقی, ملاقات باقی. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اسے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہ لے اسے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے شریعام رکھ دیا. وآخر دعوانا